عرض کر رہا تھا جاوید اختر کے تعلق سے کہ ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ آج کل کافی وائرل ہوئی ہیں گزشتہ ہفتے 2 ہفتے پہلے، اور ہمارے عاصم افتخار صاحب نے بھی اس موضوع کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا اور میں نے مختصراً اس میں شرکت کی تھی۔ میں صرف آج ایک سرسری کامنٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کی فکر کے اوپر کوئی رد کرنا آج کی اسٹریم کا مقصد نہیں ہے، لیکن میں چونکہ الحمدللہ یہ ویڈیوز ہماری بہت دور تک پہنچتی ہیں، میں چاہوں گا کہ جاوید اختر صاحب سے ایک مکالمہ ہو، اور وہ مکالمہ یہ ہو کہ وہ ان کا جو بھی ورلڈ ویو ہے، ایک آزادانہ ورلڈ ویو ہے، ایک لبرل ورلڈ ویو ہے، وہ اس کو ہمارے سامنے پیش کریں اور ہم اپنے ورلڈ ویو کو ان کے سامنے پیش کریں، اور ایک علمی اور دوستانہ ماحول میں یہ مکالمہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں جاوید اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر یہ ویڈیو میری ان تک پہنچے، اور کوشش کی جائے گی کہ اس ویڈیو کو ان تک پہنچایا جائے، تو وہ حامی بھریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک یعنی تھنکر ہیں، اور خصوصاً ایک بہت بڑے طبقے کو انڈیا اور پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے ایک بہت بڑے طبقے کو کہ جو لبرل ورلڈ ویو رکھتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کے جو مکالمے ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کا مکالمہ وہ جو ایک ہندو پریسٹ ہے سدگرو، ان کے ساتھ بھی ہوا ہے، تو اگر ان کے ساتھ مکالمہ ہو سکتا ہے تو وہ پھر مسلم علماء کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں آج کی اس ویڈیو کے ذریعے ان سے گزارش کروں گا اور ان کو دعوت دوں گا، چاہے تو وہ میرے چینل پر تشریف لائیں، اور چاہے تو کوئی دوسرا چینل ہو جہاں پر وہ ہمیں بلا لیں، اور ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ایز لانگ ایز ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ اس چینل کے اوپر اسلاموفوبیا نہ ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں نہ ہوتی ہوں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ جاوید اختر صاحب کا معیار بھی یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو پسند کرتے ہوں گے، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کہیں گستاخی ہو رہی ہے تو وہ اس کو الاؤ کرتے ہوں گے۔ تو میں چونکہ ان سے حسن ظن رکھتا ہوں، اور بہرحال یہ کہ وہ ایک ادبی اور علمی خانوادے سے آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے جو گفتگو ہوگی وہ ایک بڑی کنسٹرکٹیو ہوگی اور بہت اچھے ماحول میں ہوگی۔ تو میری یہ ویڈیو اگر ان تک آپ لوگ پہنچائیں تو یہ ایک پازیٹیو جسچر اس کو سمجھا جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ کچھ ریمارکس تھے ابتدا میں، اب میں لنک جو ہے وہ پبلک کر رہا ہوں، اور عاصم بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ اس سے پہلے کہ میں لنک پبلک کروں؟ نہیں شکریہ صاحب۔ اب اس طرح کے جو جاوید اختر صاحب جو ہے وہ چیمپئن سمجھے جاتے ہیں ایتھیسٹ کے، ایتھیزم کے انڈیا کے اندر، تو ان سے جو ہے وہ مکالمہ بہت ضروری ہے، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو ایک ریشنلسٹ فکر کے طور پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس کے بڑے دائی بھی ہیں۔ جی ہاں، تو جب اتنے بڑے یعنی کہ جب پروپیگیشن کا کام کر رہے ہیں اور ایتھیزم کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ الگ الگ ڈسکورس پیراڈائم کے لوگوں کے ساتھ فکری تبادلہ کریں، یہ ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی ہاں بالکل، اور میں نہیں سمجھتا کہ شاید ان کا ابھی تک کہ کوئی ایسا فکری تبادلہ مسلم علماء کے ساتھ ہوا ہے، کم سے کم میری نظر سے نہیں گزرا۔ نہیں، ایک بھی نہیں ابھی تک۔ جی ہاں، اور جو ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن کو ایتھیزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مثلا سدگرو کو ایتھیزم سے کیا پرابلم ہے، یا اوور آل ہندوازم کو ایتھیزم سے کوئی نہیں۔ ان کے ہاں ہندو نامی دھرم کا ہے کہ آپ کچھ بس اپنے کرم کو ٹھیک کر لیں، باقی عقیدہ آپ کا کچھ بھی ہو، آپ خدا کو مانے نہ مانے ڈزنٹ میٹر۔ تو ایسے لوگوں سے اگر آپ مکالمہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی جی ہاں، زبردست پوائنٹ۔ اپڈیٹ بھی دینا چاہوں گا، اور یہ اپڈیٹ گزشتہ اسٹریم کے تعلق سے ہے۔ گزشتہ اسٹریم کے آغاز میں نے ایک بات کہی تھی، اور یہ جاوید اختر صاحب کے تعلق سے تھی، کہ میں نے ان کو ایک پیغام بھیجا تھا کہ آپ نے بڑی اسپیچز دی ہیں اور الحاد اور ایتھیزم کو مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر پروموٹ کیا ہے، اور بہرحال چونکہ وہ ایک جانی مانی شخصیت ہے تو ان کو پلیٹ فارمز بھی بڑے ملے ہیں، لیکن یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے کہ ان سے متاثر زیادہ لوگ ہندو ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ ہندوؤں کا مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملحد اور ہندو دونوں ہی کا آئی کیو لیول بہت کم ہوتا ہے، اور یہاں اتفاق یہ ہے کہ متاثر کرنے والی شخصیت جاوید اختر ملحد ہیں، اور مؤثر ہونے والی جو افراد ہیں وہ ہندوؤں کی ایک بے ہنگم قسم کی بھیڑ ہے۔ یہ بے ہنگم کا لفظ میں نے اس لیے کہا چونکہ ان لوگوں کے نزدیک اگر کوئی بڑی اچھی اور سلیقے سے اردو بول دے تو یہ لوگ ایک دم سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق کی زبان ہے، کچھ زیادہ ہی
سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امریکہ میں جو گورے ہوتے ہیں ان کو کچھ یعنی احساس کمتری ہوتی ہے انگلینڈ کے گوروں کے مقابلے میں. تو جب انگلینڈ کے گورے اپنے خاص انداز اور لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو امریکنز بھی متاثر ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس بندے کے پاس کوئی ڈگری ہے یا نہیں, معلومات ہے یا نہیں, یہ جو بول رہا ہے یہ بڑے شائستہ اور سلیقے سے بول رہا ہے, لہٰذا صحیح کہہ رہا ہوگا. تو ایسے ہی اردو میں الگ الگ اسکولز آف تھاٹ ہیں. تو لکھنؤ کا جو انداز تھا وہ الگ انداز تھا اور دہلی کا الگ تھا. تو لکھنوی جب بولتے ہیں تو سامنے والا ان کے لب و لہجے سے متاثر ہو جایا کرتا تھا. یہ ضروری نہیں کہ آج بھی متاثر ہوتا ہو, لیکن بہرحال پہلے متاثر ہو جایا کرتا تھا. اینی تو یہی حال ہندوؤں کی بیچاروں کی بے ہنگم بھیڑ کا ہے کہ وہ متاثر ہو جاتے ہیں. بھائی جاوید اختر صاحب کہہ رہے ہوں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. تو ہوا یہ کہ ہماری ویڈیو ان تک پہنچی اور انہوں نے, اور وہ ویڈیو ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے پہنچائی, جاننے والے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے پیغام بھیجا, یعنی میری ویڈیو ان کو فارورڈ کی, لیکن جاوید اختر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. اچھا, ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے جو کمیونیکیشن ہوا تھا سے کہ انہوں نے جاوید اختر کو پیغام بھیجا اور کہا, محترم جاوید اختر صاحب, مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب آپ سے ایتھیزم ورسز اسلام پر بات کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی رضامندی کا اظہار کریں گے. تو جاوید صاحب نے جواب دیا, حضور, مذہبی صاحبان میں عام طور سے جذبات کی فراوانی اور ضبط کا فقدان ہوتا ہے, لہٰذا یہ بحث محض بدمزگی کا باعث ہو سکتی ہے. یوں بھی کیا امکان ہے کہ وہ میری کوئی بھی بات میرے 1000 جواز دینے پر بھی مان سکتے ہیں؟ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. تو دیکھیں, یہ ایک خاص ایتھیسٹ کا اپروچ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی زیادہ انلائٹنڈ ہیں اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کے یہاں ضبط نہیں ہوتا, ان کے یہاں صبر نہیں ہوتا, وہ سامنے والے کی بات نہیں سنتے, بہت جذباتی ہوتے ہیں. میں تو دلائل دوں گا, یعنی خود ہی مان لیا کہ میرے 1000 جواز دینے پر بھی وہ مان نہیں سکتے. میں تو دلائل دوں گا لیکن چونکہ وہ مذہبی ہیں تو وہ نہیں مانیں گے. تو یہ انہوں نے ایک اسمپشن کریٹ کیا. اس کے بعد خیر ان میں آپس میں بات ہوئی. پھر انہوں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا 2 دن پہلے غالباً. انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو مولوی صاحب کے نام پر مکمل خاموشی اختیار کر لی ہے, ذرا ہمت دکھاتے ہوئے مولوی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے جواب دیا کہ موصوف امریکہ میں رہتے ہیں, یعنی میرے تعلق سے کہا کہ موصوف امریکہ میں رہتے ہیں, اب یا تو میں وہاں جاؤں یا زوم پر بات ہو, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ بات کر لیں کیسے کرنا ہے. تو یہاں ہمیں امید لگی کہ بھئی بات ہو سکتی ہے جاوید اختر صاحب سے. تو پھر آگے انہوں نے یہ فرمایا, ویسے میں نے واٹس ایپ پر مولانا کی بحث کسی ملحد سے دیکھی, محض کٹ حجتی ہو رہی تھی, خاصی مایوسی ہوئی. شاید وہ اویس اقبال والی انہوں نے ڈیبیٹ دیکھی تھی, اللہ عالم کون سی دیکھی تھی. تو خیر میں نے جب یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے جو بیچ میں صاحب تھے ان سے کہا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ جاوید صاحب سے کہیں کہ اگر ان کا کوئی چینل ہے تو میں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور میں اور وہ رہیں گے, اور یا وہ ہمارے چینل پر آ جائیں, اور چاہیں تو زوم پر بات کر لیں, اور زوم اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ ریکارڈنگ آپ کے پاس بھی ہوگی, ہمارے پاس بھی ہوگی, اپلوڈ کرنا چاہیں. تو انہوں نے ان کو میسج بھیجا, جناب کل یعنی سنیچر کو صبح یا شام, یہ جمعہ کے دن بات ہو رہی ہے, کل یعنی سنیچر کو صبح یا شام زوم پر بات ہو جائے گی, آپ وقت بتا دیں آپ کے لیے کون سا وقت مناسب ہوگا. تو کیا کہ اتنی دیر میں جاوید صاحب نے یہ جو بیچ میں صاحب تھے ان کا نمبر ایک رپورٹر کو دیا. یہ رپورٹر این ڈی ٹی وی کے سابقہ رپورٹر ہیں جن کا نام ہے سندیپ اپادھیائے. تو انہوں نے ابھی حال فی الحال میں کوئی یوٹیوب چینل شروع کیا ہے ریڈ مائک کے نام سے, دا ریڈ مائک کے نام سے. تو بہرحال انہوں نے ان صاحب کو رابطہ کیا. اب دیکھیں این ڈی ٹی وی کا ایک سابقہ رپورٹر رابطہ کر رہا ہے ہمارے جو بیچ کے صاحب ہیں ان سے. پلیز لیٹ می نو when would be a good time to talk. This is regarding a joint interview between Javed Akhtar Sahab and Mufti. This could be on our platform called the Red Mic. Do sample our offering on YouTube. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ماڈریٹ, یعنی گویا کہ ہمارے پلیٹ فارم پر ہوگا, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے.
ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لائیو نہیں ہوگا بلکہ ریکارڈڈ ہوگا اور ہم ایڈیٹنگ کر کے اپنے چینل کے اوپر اس کو ڈالیں گے. تو بھائی میں نے ان صاحب سے کہا کہ کیا زیادہ ہی کچھ بیوقوف سمجھ لیا, کیا سمجھ رہے ہیں وہ؟ ایک تو یہ کہ میں رپورٹرز کے تعلق سے وہ چاہے کتنے ہی لبرل اور نیوٹرل کیوں نہ ہو, میرا نظریہ یہ ہے کہ میڈیا کو یا رپورٹرز کو مذہب کے اوپر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ان کا تعلق ہے خبر دینا یا جو سیاسی معاملات ہیں ان کے اوپر تبصرہ کرنا. ان کا مذہب سے کیا لینا دینا؟ تو مذہبی معاملات پر پہلے تو یہ کہ میڈیا کو انوالو ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ملک کا جو ماحول ہے وہ اسی وجہ سے بگڑا ہے, ایک بڑا فیکٹر یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جب بات میری اور جاوید اختر صاحب کی ہونی ہے تو ایک تیسرا بندہ کہ جس کو ہم جانتے نہیں وہ ماڈریٹ کیوں کرے گا؟ اور ماڈریٹ بھی اس طرح کرے گا کہ ریکارڈنگ ہوگی پھر وہ ایڈیٹنگ کرے گا اور ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ اپنے چینل پر ڈالے گا. تو اتنے بھی بے وقوف نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کی ساری بات مانتے چلے جائیں. گفتگو کے اصول پر ہوتی ہے. تو میں نے جاوید اختر صاحب کو پیغام بھجوایا کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں گے, آپ اپنے چینل پر بلا لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرا تو کوئی چینل نہیں ہے. تو جو بیچ میں صاحب ہیں سالس, وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاوید اختر کو لکھا کہ آپ مفتی صاحب کے چینل پر تشریف لائیں, آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. تو انہوں نے جواب دیا جاوید صاحب نے کہ اگر یہ ریڈ مائک والے آپ کی شرائط پر تیار نہیں ہیں, ایسا کرتے ہیں مارچ اپریل میں امریکہ آ رہا ہوں تو روبرو ہی کر سکتے ہیں, مولانا کس شہر میں مقیم ہے؟ تو انہوں نے بہرحال جواب دیا کہ میں شکاگو میں ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں شکاگو آؤں گا اور شکاگو میں آ کر وہ مجھ سے یعنی روبرو ہماری بات ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ شکاگو میں میری چھوٹی بہن رہتی ہیں, میں وہاں ضرور آؤں گا, آپ اطمینان رکھیے 2-2.5 مہینے میں آسمان گرنے والا نہیں ہے. تو ادھر سے جواب گیا جی ہاں 2-2.5 مہینے میں آسمان تو نہیں گرے گا لیکن ہمارے اور آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کل پھر ٹرائی کیا اور کہا کہ مفتی یاسر صاحب کی لائیو اسٹریم سنڈے کو رات 9:30 بجے ہو رہی ہے, اگر آپ رضامندی ظاہر کریں تو ہم آپ کو اسٹریم یارڈ کا لنک پہلے بھیج دیں گے, آپ اپنے موبائل سے بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آج رات لکھنؤ میں کیفی اعظمی یادگار مشاعرے میں ہوں, آج ان کی سالگرہ ہے. تو بہرحال یہ ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ ہے. تو ہمیں امید ہے کہ جاوید صاحب سے گفتگو ہوگی, نہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ملحد بنا دیں گے, وہ ایسا نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہاں لیکن یہ کہ وہ ہندوؤں کے اوپر ایک بہت ہی زبردست قسم کا امپیکٹ رکھتے ہیں اور چونکہ ایک آئیڈیالوجیکل شخصیت ہے تو اس لیے میں نے پہلے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری اور ان کی گفتگو ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اچھے ماحول میں ہوگی. اور میں ایک چیز یہ بھی بتا دوں چونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو بھی ان تک پہنچے کہ جو مناظرہ ہوا تھا میرا اویس اقبال کے ساتھ, تو وہ ایک یعنی اس کا آغاز بڑے دوستانہ ماحول میں ہوا تھا اور اسی لیے میں نے ان کو اپنے یہاں مدعو کیا تھا. وہ آئے اور شروع میں گپ شپ لگا کے ہم نے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا اور شروع کے 10 منٹ تک میں یہی سوچتا رہا کہ اویس صاحب کٹ حجتی نہیں کریں گے. جو لفظ جاوید اختر نے استعمال کیا ہے وہ دراصل ان کے اوپر فٹ بیٹھ رہا ہے, اویس اقبال کے اوپر, اور میری جو بات ہے وہ غور سے سنیں گے, میں ان کی بات غور سے سنوں گا. لیکن شروع کے 5-10 منٹ میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نہیں وہ سمجھنے یا ویسے ہی بات کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور پھر مجھے فوری طور پر یاد آیا ان کا ایک جملہ کہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے جب ہماری بات ہوئی تھی میری اویس اقبال کی فون پر, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور ریکارڈ بھی کر لیں گے اور آپ یقین کریں بہت سپر ہٹ جائے گا, آپ کو بھی فالوورز ملیں گے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید اویس اقبال کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فالوورز مل جائیں ان کو, کچھ ملے بھی ہوں گے 2-4 ہزار اس ڈیبیٹ کے بعد, اور یہ کہ بات سپر ہٹ چلی جائے. تو خیر مناظرہ بڑا مشہور ہوا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر سامنے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ گفتگو کو سپر ہٹ بنانا ہے یا مجھے کچھ سبسکرائبرز چاہیے تو پھر وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے اور ایک سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بند ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر جب ہم نے محسوس کیا کہ یہ صاحب سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ مناظرہ برائے مناظرہ, ڈیبیٹ فار دا سیک آف ڈیبیٹ اس لیے آئے ہیں, تو ٹھیک ہے پھر ہم نے بھی ڈیبیٹ کا موڈ اختیار کیا. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اویس اقبال کے ساتھ کوئی بدتمیزی والا معاملہ نہیں کیا گیا, بلکہ جب وہ
वहां से गए हमारे पास से, तो बहुत अच्छे माहौल में गले वले मिलकर गए हैं। हमने उनको बकौल ये आमिर हक साहब जो है वो इसको मजाही अंदाज में खूब पेश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल के पिज्जा वीजा भी खिलाया उनको, तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो जावेद अख्तर साहब के साथ उससे कहीं बेहतर मामला इसलिए होगा कि जावेद अख्तर और उवैस इकबाल का जो लेवल है वो मैं समझता हूँ कि उसमें काफी फर्क है। वो एक अदबी शख्सियत है, उवैस इकबाल अदबी शख्सियत नहीं है, वो खालिस मीडिया पर्सनल है। तो मीडिया पर्सन जो होता है वो यानी उसको ट्रेनिंग ही इस बात की दी जाती है कि वो बात को घुमाए कैसे, और यही उवैस इकबाल अपनी पूरी डिबेट में करते रहे। तो जावेद अख्तर साहब चूंकि मीडिया पर्सन नहीं है, तो हो सकता है कि उनके साथ एक अच्छी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हो। मैं तो इसीलिए इसको डिबेट भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर वो शिकागो आ रहे हैं और गरीब खाने पर तशरीफ लाना चाहते हैं, तो बंदा बिल्कुल हाजिर है और वेलकम कहेगा, और आप तशरीफ लाएं, आपके साथ रूबरू इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। वो अगर चाहेंगे कहीं अपने ऐसी जगह पर कि जहां वो बात कर सकें, मैं चला जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये कि उनका जो अदबी मेयार है उसकी उसकी कदर है। कुछ उनकी कहे हुए कलाम को मैंने सुना है उन्हीं की ज़बानी, वो बड़ा अच्छा लगा। अब यह है कि इल्हाद के ऊपर हमारा उनसे इख्तिलाफ है। हम मजहब के मुकदमे के पैरोकार हैं और वो इल्हाद के मुकदमे के पैरोकार हैं। तो दो जब लोगों में इख्तिलाफ होगा तो फिर उस इख्तिलाफ को इल्मी अंदाज में पब्लिक के सामने आना चाहिए, हो जाएगी। तो मैं जावेद अख्तर के ऊपर आना चाहूंगा। आप में से बहुत से लोगों ने जावेद अख्तर के ताल्लुक से मुझसे सवाल किया कि भाई वो कब आ रहा है, क्या है। जावेद अख्तर साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे जो बीच में दरमियान में साहब थे एक, जिन्होंने इब्तदाअन जावेद अख्तर से बात की थी, तो उन्होंने उनको मैसेज किया, जनाब क्या हुआ शिकागो के प्रोग्राम का, मुफ्ती साहब पूछ रहे थे। ये इन्होंने उनको मैसेज किया। अच्छा, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। फिर इन्होंने मैसेज किया 3-4 दिन पहले, मोहतरम जावेद साहब आपके पीरो मुर्शिद रिचर्ड डॉकिंस क्रिश्चियन बन गए हैं, आप भी थोड़ा गौर फिक्र कर लें, कहीं आप भी गलती पर नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी गौर फिक्र करेंगे। जबरदस्त कमेंट था। तो अब चूंकि इन्होंने दुम पे पैर रख दिया था, तो अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे थे। 2 महीने से ये कोशिश कर रहे थे, कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अब जवाब आया। कहते हैं मेरा कोई पीर मुर्शिद नहीं है, मैं डॉकिंस जिनकी बहुत सी बातों से मुत्तफिक हूं, वहीं उनकी कई बातों से इख्तिलाफ भी रखता हूं। बहरहाल ये बताएं कि वो क्रिश्चियन कैसे हो गए। अभी वो जावेद अख्तर इन साहब से मालूम कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि वो क्रिश्चियन कैसे हो गए। तो इन्होंने जवाब दिया, अक्सर आप जहां एथीज्म की बात करते हैं वहां डॉकिंस का नाम भी लेते हैं और उनकी बुक द गॉड डिल्यूजन का हवाला भी देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। तो इन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने अपनी एक इन्होंने कहा सो व्हाट, 2020 में he had taken my interview and asked me why I call myself a Muslim atheist। रिचर्ड डॉकिंस ने 2020 में मेरा इंटरव्यू लिया था, जावेद अख्तर कह रहे हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि रिचर्ड डॉकिंस ने, कि मैं अपने आप को एक मुस्लिम एथीस्ट क्यों कहता हूं। I replied that I may not share the religious beliefs of my community, but I do share their culture and history। मैंने जवाब दिया कि अगरचे मैं अपनी कम्युनिटी के जो अकीदे हैं वो मेरे अकीदे नहीं है, मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूं, लेकिन मेरी कम्युनिटी का जो कल्चर है और जो तारीख है, मेरा कल्चर और मेरी तारीख भी वही है। आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई कम्युनिटीज स्पेशल सोशल एंड पॉलिटिकल फेट। मैं अपनी कम्युनिटी की का जो मुआशरा या जो सियासी किस्मत है, मैं उसका एक हिस्सा हूं, उसका एक जुज हूं। That is not a matter of choice at all, because you are not only what you are, but you are also what others think of you। इसमें कोई इख्तियार का दखल नहीं है कि मैंने इस चीज को चूज किया हो। आप जो भी हैं वो आप हो, वही रहेंगे, खुसूसन जबकि आप दूसरे लोग आपके बारे में जो जिस तरह सोचते हैं, आप वैसा ही आपको होना पड़ेगा। आई many people eyes, खैर ये जुमला कुछ गड़बड़ उन्होंने लिख दिया है, टाइपो है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इन मेनी पीपल्स आईज आई विल रिमेन अ मुस्लिम एंड टू बी ऑनेस्ट देयर इज सम ट्रूथ इन इट। बहुत से लोगों की नजर में मैं मुसलमान ही रहूंगा, और ईमानदारी की बात यह है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। The only way to get rid of one religious label, some people convert
to some other religion. Obviously, being an atheist, I don't have this choice. I can't accept any religion. कुछ लोग अपनी जो सोशल या मुआशरती निस्बत इंतसाब है उससे बचने के लिए किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं चूंकि एथिस्ट हूं, मैं किसी दूसरे मजहब में कन्वर्ट नहीं होता. अब इन्होंने जो हमारे दरमियान में दोस्त हैं, उन्होंने फिर सवाल किया जब गुफ्तगू हो रही है, जनाब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुफ्ती यासिर इंतजार कर रहे हैं. उसके बाद फिर गायब, एकदम साइलेंस. तो कहने का मतलब यह है कि जावेद अख्तर हो या रिचर्ड डॉकिंस हो, जावेद अख्तर ये कहते हैं कि मैं कल्चरल मुसलमान हूं. कल्चरल मुसलमान का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता. कल्चरल मुसलमान कोई चीज नहीं है. इसी तरीके से कल्चरल क्रिश्चियनिटी कोई चीज नहीं है. आप किसी भी मजहब के कल्चर को उस मजहब से अलग करके नहीं देख सकते. जैसे ही आप देखेंगे आप मुनाफिक हैं. आपसे बढ़कर हिपोक्रेट कोई नहीं है. तो वो मुल्हिद के जो खुदा को धोखा देता है, उसके लिए निफाक एक छोटी चीज है. तो ये दिन ब दिन अपने निफाक का इजहार करते रहते हैं और इस तरीके के स्टैंडर्ड लेकर आते हैं कि जिससे इनकी आइडियोलॉजी का अंदाजा हो जाता है. अब मैं कहता हूं कि अगर कल्चरल मुस्लिम होने का मतलब यह है कि आप ईद सेलिब्रेट करें, तो फिर आप होली और दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? जावेद अख्तर साहब दिवाली और होली सेलिब्रेट करते हुए नजर आए, तो फिर आप अपने आप को कहिए कि मैं कल्चरल हिंदू भी हूं. आप अपने आप को कल्चरल मुस्लिम क्यों कहते हैं? तो ये है इनकंसिस्टेंसी इन लोगों के अप्रोच में. इसलिए हम कहते हैं कि मुल्हिदों के पास अकल नाम की चीज ही नहीं होती. इन्होंने कुछ चंद साइंटिफिक टर्म्स को याद किया वो होता है, वही अपना दिन रात उन्हीं का विर्द और वजीफा ये जारी रखते हैं, वरना इनके पास अकल नाम की चीज नहीं है. अगर अकल होती तो कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जिंदगी को ये लोग गुजारते. जहां भी ये अपनी राय देते हैं उसके उलट होती है जो इनकी जिंदगी होती है. तो मैंने बहरहाल आज आपके सामने 2-3 बातें रखी हैं